جی آج میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں طارق لون صاحب اور امیر کرمانی صاحب. ان سے ویلی 4 کے حوالے سے اور ماجرین کشمیریوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ویلی 4 کے اندر کیا مسائل ہیں اور کتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. کیونکہ جاوید بٹ صاحب جو وہاں کے ایم ایل اے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے حلقے میں بہت کام کروائے ہیں. تو یہ اسی حلقے سے ان کا تعلق بھی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیا کہ ان کے حلقے میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کو پلاٹ ملے ہیں, بیوہ عورتیں یا یتیم بچوں کو جو جہیز فنڈ کیا جاتا ہے اس کی کیا صورتحال ہے. تو میں شروع کرتا ہوں طارق لون صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے اسٹیٹ سبجیکٹ, پہلے تو جو مسئلہ جو ہے نا اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ جو مہاجرین کشمیریوں کے اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں نہیں حل ہو رہے. جی بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ ہمیشہ کی طرح مہاجرین کے مسائل پہ بات کرتے ہیں اور کبھی کبھار وہ آپ مہاجرین کے نمائندوں کو مدعو کر کے ان کے خیالات سنتے ہیں, ان کے معاملات جو ہیں وہ عوام تک پہنچاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ مہاجرین کے جو ترقیاتی کام ہیں یہ مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا ڈیولپمنٹ فنڈ. اس سے پہلے کوئی فنڈ نہیں ہوتا تھا, کوئی کام نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے. تو جب سے یہ وہاں سے شروع ہوا ہے مشرف کے دور سے, تو ایم ایل اے کو پہلے 50 لاکھ ملتے تھے, پھر 1 کروڑ روپے, اب 2 کروڑ روپے سالانہ ایم ایل اے کو ملتے ہیں اس حلقے کے لیے جو مہاجرین کے حلقے ہیں. تو پچھلی دفعہ جو 2006 میں یہ تھا کہ یہاں سے شاہ غلام قادر منتخب ہوئے تھے اور وہ اسپیکر بنے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہاں کا فنڈ جو تھا مہاجرین کا وہ لے کے اٹھا کے یہاں سے وہ نیلم میں لے گئے. نیلم میں انہوں نے فنڈ لگایا کیونکہ انہوں نے آئندہ جو ہے سیاست اور الیکشن جو لڑنا تھا وہ وہاں سے نیلم کی سیاست انہوں نے کرنی تھی. اس لیے وہ 2006 کا جو 6 سے 11 تک کا جو ٹنور تھا اسمبلی کا, وہ اس میں سارا فنڈ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے لگا دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس کے بعد 2011 میں یہاں سے منتخب ہوئے تھے اظہر حسین گیلانی صاحب جو وزیر قانون تھے اس وقت. تو انہوں نے کچھ کام زمین پہ ان کے ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی خود ملک کی نظر ہوئے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے اپنے پیارے تھے, جو ان کے دیالے تھے اپنی وہ ان کو جو ہے نا ان کو نوازتے رہے ہیں کہ جی یہ 5 لاکھ روپے کا ہم آپ کو دیتے ہیں فنڈ, آپ جو ہے اس کا کام کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں کرواتے تو کاغذی کارروائی پہ آپ اوکے کر دیں کہ جی ہمارا کام یہ ہو گیا, ہم اس کام سے مطمئن ہیں. وہ لکھ کے دے دیتے لوکل گورنمنٹ کو اپنی کمیشن لے کے وہ باقی پیمنٹ جو ہے وہ ان دیالوں کو بانٹتے تھے. اس کے بعد 2016 میں اسد علیم یہاں سے منتخب ہوئے مسلم لیگ کے اور شاہ غلام قادر کے جو بیٹے تھے, انہوں نے بھی کچھ کام تھوڑے بہت کروائے ہیں. اس پہ بھی ہم مطمئن نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ کام کچھ تھوڑا بہت زمین پہ ہوا ہے. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیا کہ وہ اپنے والد کی طرح, کیونکہ ان کے والد وہاں سے سیاست کر رہا تھا, وہ اپنے فنڈ انہوں نے وہاں منتقل کر دیے ویلی نیلم ویلی کے اندر. اس کے بعد ابھی موصوف جو وزیر ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں سے بدقسمتی سے منتخب ہوئے. تو انہوں نے بھی یہی ریت جاری رکھی, انہوں نے بھی یہی بلکہ ریت اس طرح جاری رکھی کہ انہوں نے پیسہ کسی کو نہیں دیا, ایک ایسے بندے کو پروجیکٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جو کہ نان مہاجر تھا, اور جبکہ اس کے قانون میں ہے کہ وہ مہاجر ہونا ضروری ہے اور حلقے کا ووٹر ہونا ضروری ہے. اس چیئرمین اس کو بنایا جاتا تھا کہ جس علاقے میں آپ کام کروا رہے ہیں وہاں کا کشمیری ووٹر اس پروجیکٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا تھا اور 2 ممبر ہوتے تھے اس کے ساتھ. لیکن یہاں گنگا الٹی بہ رہی تھی کہ وزیر موصوف نے اپنا ذاتی ملازم جو ہے ریکوری افسر جو وہاں اس کے شو روم پہ رکشوں کے شو روم پہ ہوتا ہے, اس نے اس کو لگا کے جتنا فنڈ تھا وہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا تھا اور وہ اپنی مرضی سے کسی کو 1 لاکھ روپے, کسی کو 50,000 روپے رشوت دے کے تو وہ کاغذی کارروائی کرتے رہے ہیں. اب تک یہ کام ہوا ہے اس پہ. اور یہ سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کرپشن کی ہے وہ اس دور میں ہوئی ہے, جاوید بٹ کے دور میں.
उनका कहना ये है कि मैंने बहुत सारे तरक्याती काम करवाए अपने हल्के में। वैली 4 को 70 साल में जितनी तरक्की नहीं मिली इतनी जनाब मैंने इन 2-3 सालों में जितना हो सका था मैंने किया। हालांकि इस पे कितनी सदाकत है? जी, मैं आपको ले जा सकता हूँ मौके पे, जहाँ जहाँ उन्होंने काम करवाए हैं। उन्होंने ये किया है कि अगर आपके मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि मेरे इलाके में पानी की जरूरत है, बोर की जरूरत है, वो आपको ये कहेंगे ठीक है जी मैं आपको बोर के पैसे देता हूँ, लेकिन आप 2 लाख रुपए आप मुझे दें अपने पास से, तो 7 लाख रुपए मैं दूंगा, 9 लाख रुपए में ये बोर होगा। जबकि बोर 4 लाख रुपए में होता है। 2 लाख तो उन्होंने उधर से ले लिया उनसे, 2 लाख रुपए ये लेते हैं मसूद अपने फंड से, बाकी जो 5 लाख रुपए है वो उनके जाती अकाउंट में चला जाता है। काम इस तरह हो गए। मतलब ये है कि हम सिर्फ पानी और आटा चीनी चावल पे ढूंढते हैं, इसी के चक्कर में बच्चों के तालीम के लिए हमें कुछ नहीं है, और हमारा जो कोटा आता है वो गायब है। 25% हमारा कोटा है जी, वो उसका कोई पता नहीं है कि वो वहाँ कौन मुलाजमत कर रहा है, कौन जा रहा है वहाँ पे उन पोस्टों पे, कोई पता नहीं। हमारे हल्के का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मसूफ ने कोई अपॉइंट करवाया उस पर। अच्छा, मैं ये रही तारिक लोन साहब, इनका एक चैलेंज भी उन्होंने किया हुआ है कि इनके जो है ना वार्ड से बल्कि उनके हल्के से बहुत सारे जो कश्मीरी नहीं है उनके स्टेट सब्जेक्ट भी बन गए हैं। तो उस हवाले से हम लोन साहब से पूछते हैं कि आया कि उस स्टेट सब्जेक्ट की क्या है, कितनी उसमें सच्चाई है, कितनी हकीकत है कि आया कि कितने जाली स्टेट सब्जेक्ट बने हैं? जी लोन साहब, जो स्टेट सब्जेक्ट के मामला हैं वो बड़े गंभीर हैं और बड़े दुख भरे हैं। दुख भरे इसलिए है कि ये स्टेट सब्जेक्ट खाली स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी शरीयत है, ये हमारी नेशनलिटी है, हमारे मुल्क कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की है, जहाँ की माएँ बहनें, हमारे भाई छोटे बड़े जो कुर्बानियां दे रहे हैं और हजारों की तादाद में शहीद हो चुके हैं। ये उस मुल्क की शरीयत है, इसके साथ मजाक किया जा रहा है। और ये मजाक मैं समझता हूँ कि आज तक किसी MLA ने नहीं किया जितना MLA मौजूदा MLA ने किया है। उसका सबूत ही मेरे पास एक सामने एक आपको मैं बता रहा हूं कि इसका एक जाती मुलाजिम है यासर, इसको मैं जाती तौर पे जानता हूं, जाती तौर पे इसको आज से नहीं 30 साल 35 साल से इसको मैं जानता हूं, इसकी पूरी फैमिली को जानता हूं। ये ना कश्मीरी है और ना ही महाजर है, ये मुकामी है, बल्कि इसका एक कजन है, रियल कजन, इसका दद पोतरा भाई जिसको बोलते हैं हम, वो है। उसका हमारे पास ऑडियो बयान जो आ गया है, उसने कहा जी आपको नहीं पता कि हम कश्मीरी नहीं है, हम महाजर नहीं, हमारा कोई तल्लक नहीं है कश्मीरी से, तो फिर ये कैसे यासर कश्मीरी कैसे बन गया? ये कितने लोगों के स्टेट सब्जेक्ट ऐसे बने हैं? ये इस फैमिली के कम से कम जो है ना जी, इस फैमिली के 17 से 18 बने हुए हैं। अब एक आदमी की आप लगा लें कि अगर एक आदमी की घर में 5 वोटें हैं तो 18 की कितनी 100 वोट बन जाएगी? 100 वोट सिर्फ इसकी है, इस फैमिली की है कि जो उसके पास जाती मुलाजम है, सही, और वो उसने उसका स्टेट सब्जेक्ट बना के इसकी फैमिली के पहले बने हैं और इसका बाद में बनाया गया है एक तरीकाकार के तहत, एक जालसाजी करके लोगों को बेवकूफ बना के, वहां के बालियात को बेवकूफ बना के उसने एक बड़ी प्लानिंग के तहत इनके स्टेट सब्जेक्ट जारी करवाए हैं। तो इसका सबूत इसको इंशाल्लाह हम जल्द अभी जा रहे हैं, चेंज किया है, अभी हमने केस तैयार कर लिया है। 2-4 दिन में हमारी वकीला से बात हो गई है, उन्होंने टाइम मांगा है हमसे 2-3 दिन का, इंशाल्लाह हम इसको दायर करने जा रहे हैं, अदालत में लेके जाएंगे, दायर करने जा रहे हैं और मुकम्मल सबूतों के साथ, खाली अवाम है नहीं। अभी तो आपके पास तमाम और जी, और इसके ऊपर ये देख लें, ये आप ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है उसने, जिस क्लर्क ने ये फिल किया फॉर्म वगैरह, या मुतलका बालियात का जो मुतलका क्लर्क है, उसने लिखा हुआ है कि ये स्टेट सब्जेक्ट बजरिया टेलीफोन MLA जावेद भट्ट साहब ने इसकी सिफारिश की है और बकायदा उसका लेटर पैड भी लगा हुआ है। ये देखें, ये लेटर पैड भी उसका लगा हुआ है। ठीक, मतलब ये जावेद भट्ट साहब का अपना लेटर है? जी जी, उसका। और जितने भी जारी हुए हैं ये जावेद भट्ट साहब की लेटर पैड पे जारी हुए हैं सारे। आपने सारे सबूत इकट्ठे, सारे हमने सबूत इकट्ठे कर लिए, सिर्फ इसी फैमिली के इकट्ठे कर लिए हमने। बाकी जो उसके जो दामाद है
وہ جو دوسرے لوگ ہیں اس کے ساتھ ملازم, ان کا بھی ریکارڈ ہم نے وہ درخواست دے دی ہے, اور انشاءاللہ 2-3 دن میں ہمیں اس کا بھی وہ سارا ریکارڈ مل جائے گا انشاءاللہ. وہ بھی ریکارڈ. یہ بتائیے کہ کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹ جو بننا اتنا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا, اس حوالے سے اگر بتائیں کہ آپ 5-6 تاریخ کو ایک کشمیر سینٹر میں ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب آتے ہیں, وہ بھی اکثر ناپید ہو جاتے ہیں, وہ بھی نہیں آتے. اس حوالے سے پچھلے دنوں میں ہم جب گئے تھے تو وہاں پہ بڑے حالات خراب تھے, بہت ساری خواتین, بہت سارے لوگوں کے مسائل تھے. تو اس حوالے سے آپ نے کیا کیا, اور کیا آپ حکومت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, یا وہاں کے جو وزیر مالیات ہے یا ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب, ان کے کیا معاملات ہیں؟ جی جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے تو ہماری بات ہو چکی ہے وزیر مالیات سے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سپریم کورٹ سے ایک آرڈر آیا ہوا ہے جس میں سپریم کورٹ نے کلیئر کہا ہے جی کہ آپ اسٹیٹ سبجیکٹ آپ جاری جو کریں گے وہ بغیر کسی ڈاکومنٹس کے نہیں کریں گے, کسی کی سفارش پہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کا راشن کارڈ ہونا چاہیے, راشن کارڈ نہیں ہے تو آپ کو الاٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں یا کلیم آپ نے لیا ہوا ہے تو وہ ثبوت دے. اب ہمارے بہت سارے کشمیری, بلکہ میں اپنی مثال دوں گا, میں کسی اور کی نہیں دیتا, میں اپنی مثال دوں گا. جب میرے والد 47 میں مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے, راولپنڈی میں آئے, تو وہاں پہ وزارت امور کشمیر کے لوگ موجود تھے بارڈر کے اوپر. انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ پاکستان میں آ رہے ہو, آپ پیچھے کیا چھوڑ گئے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ تو ہمارا پیچھے ہی ہے. تو آپ, انہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں کیا لینا چاہتے ہیں اس کے بدلے جو چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو میرے والد صاحب کا یہ جواب تھا کہ میں تو یہاں پاکستان دیکھنے آیا ہوں, تو میں نے پاکستان دیکھنے کے بعد میں نے واپس چلا جانا اپنے ملک میں. تو بدقسمتی سے وہ یہیں رہ گئے, نہ انہوں نے آج تک کلیم لیا, نہ انہوں نے کوئی راشن لیا, نہ انہوں نے کوئی الاٹمنٹ کروائی. اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا وہ مہاجر نہیں ہے؟ ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ جاری ہوا ہے 81 میں. ٹھیک ہے جی. وہ اسٹیٹ یہ ہوا کہ اس میں لیٹر لگا ہوا ہے اس کا وزارت امور کشمیر کا, جب وہ آئے تھے وہاں سے, وہ یہاں سے انہوں نے لیٹر جاری کیا تھا کہ یہ بندہ فلاں جگہ سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آیا ہے. وہ لیٹر ایک انہوں نے جاری کر کے دیا تھا اس وقت. وہ لیٹر اس وقت ساتھ لگا تھا, اور ساتھ 2 گیسٹڈ افسر جو مہاجر تھے مظفر آباد میں, انہوں نے تصدیق کی. انہوں نے اے سی کے سامنے میرے والد صاحب سے کشمیری میں گفتگو کی کہ آپ کہاں سے ہو, کیا کہاں سے آئے ہو, کیا ضلع ہے, کیا تحصیل ہے, کیا ڈاکخانہ ہے, کیا گاؤں کا نام ہے. وہ سارا کچھ ہم نے بتانے کے بعد انہوں نے ہمارے والد کے فارم پہ تصدیق کی کہ واقعی یہ مہاجر ہے اور مائیگریٹ کر کے آیا, اور یہ صاحب اس کے یہ لیٹر لف ہے. حالانکہ یہ اتنا عرصہ بعد ابھی خیال آ گیا ان کو, یہ ابھی خیال آیا کہ لوگوں کے جن کے والدین کے بنے ہوئے ہیں ان کے بچوں کے نہیں بن رہے. اگر 2-4 بھائیوں کے بنے ہیں تو 5واں بھائی بیچارہ اس سے روم ہے کہ اس کو نہیں مل رہا. تو اس کے کیا مطلب دیکھیں تو ایسی قدم لگائیں جس میں سمجھ آئے کہ تقریباً بقول میری پچھلے دنوں اے سی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے جعلی بنے ہیں. اب جعلی روکنے کے لیے آپ نے ان لوگوں کو بھی بند کر دیا جن کے آلریڈی والدین کے بنے ہوئے تھے. اس حوالے سے آپ جی اب وہ ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پڑا ہوا ہے پونچھ ہاؤس میں. ٹھیک ہے جی. اب جس بندے نے اس وقت کوئی الاٹمنٹ کروائی ہے اس کا ریکارڈ ہے وہاں پہ, جس نے راشن لیا ہے اس کا ریکارڈ وہاں پہ موجود ہے, اور جس نے کلیم لیا اس کا ریکارڈ وہاں پہ موجود ہے. اب یہ ہو رہا ہے وہاں پہ, اور اس کیا کہتے ہیں کہ اس ساری 2 نمبری میں ان کو یہ راہ دکھانے والا یہ وزیر ٹرانسپورٹ ہے اور اس کا بیٹا ہے, کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کنگ ہے, ٹیمپر پیپر کرنے کا کنگ ہے. اس کو میں ذاتی طور میں نے کئی پیپر دیکھے ہیں میرے سامنے, اس نے ٹیمپرڈ کیے, اور وہ اس کا کنگ ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں اس کا بیٹا بھی ملوث ہے, اور انہوں نے ان کو ایک کرپشن کی راہ دکھائی ہے. وزارت امور کشمیر کا جو ڈپارٹمنٹ وہاں ریکارڈ لے کے بیٹھے ہوئے پہنچا اس میں. اب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ ان کے پاس ہے مدعی کے پاس, تو اس سے وہ 5,000 روپے لیتے ہیں. اچھا. تو ان کو وہاں سے نکال کے ہو جاتا ہے. جس کے پاس کچھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس راشن کارڈ کا ہے پاس نہیں ہے تو وہ ریکارڈ میں موجود ہے, اس سے وہ 5,000. اب دیکھیں نا 47 سے لے کر 70-75 سال ہو گئے ہیں تو لوگ ڈیتھ بھی ہو گئی ہے والدین کی, لیکن اب ان کے بچوں کو اب کسی کے اسکول تیسری چوتھی نسل چل رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان کو اگر ضرورت پڑے تو وہ اب کیسے لیں گے, کس سے لیں گے؟ ان کی تعلیم کے مسئلے ہیں, ان کے شادی کے مسائل ہیں, مطلب یہ ہے کہ جہیز فنڈ آتا ہے.
اس حوالے سے پرابلم انہیں رہتی ہے. ہم نے تو اکثر وہاں دیکھا ہے کہ لوگ رول رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, لیکن کوئی پرسان حال وہاں نہیں ہوتا. اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ آیا کہ یہ جو جہیز فنڈ ہے اس کا کیا ہے, کتنا جہیز فنڈ آتا ہے, اور آیا کہ یہ آپ کے حلقے میں اور آپ کے ویلی میں, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ وزیر ٹرانسپورٹ صاحب نے کہا جی کہ میں ایک پیسہ بھی اپنا جو ہے نا وہ اپنے پاس نہیں رکھتا, اپنی تنخواہ بھی بلکہ میں لوگوں میں مار دیتا ہوں. جی وہ اسی طرح سارے کہتے ہیں کہ تنخواہ بھی میں لگا دیتا ہوں, وہ فنڈ آتا ہے اس کا بھی, اس کا سودیدی فنڈ ہے ہر سمائی کا, 3 مہینے کے بعد سال میں 4 دفعہ اس کا فنڈ آتا ہے جی. ٹھیک ہے جی, وہ زیادہ ہے. اس میں جہیز فنڈ بھی ہوتا ہے, اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کا یتیموں بیواؤں کا وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو فنڈ, وہ بھی ہوتا ہے, اس میں بیواؤں کا بھی ہوتا ہے اور دوسرا جہیز فنڈ بھی ہوتا ہے. وہ میرے خیال میں حلقے میں اپنے منظور نظر لوگوں کو دیا ہوگا, میں نہیں کہتا کہ نہیں دیا, دیے ہوں گے منظور نظر لوگوں کو 5-5-10 ترقیاتی کاموں کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ میں انشاءاللہ تعالی میرا چیلنج ہے آپ کے چینل کی وساطت سے, میرا چیلنج ہے وزیر ٹرانسپورٹ کو کہ آئے اور موقع پہ آئے ہمارے ساتھ. میرا چیلنج ہے کہ وہ ثابت کرے کہ میں نے یہ کام کروائے ہیں اور اتنے پیسے لگائے ہیں اس کے اوپر. اور تو ان کا تو یہ کہنا تھا کہ 150 تقریباً میں نے بورنگ دی ہیں اپنے علاقے ایریے میں. جی بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا مسائل میں نے جی وہ کروائے ہیں, انہوں نے کروائے ہیں اپنے علاقے میں. وہ علاقے کون سے ہیں, وہ چونترا ہے, وہ چکری روڈ ہے, وہ اڈیالہ روڈ ہے جو کہ اس کا حلقہ نہیں ہے. اچھا, وہاں پہ اس کے منظور نظر اپنے رشتہ دار لوگ رہتے ہیں, ان کے کروائے ہیں. گلیاں انہوں نے کہا جی میں نے 30-35 سڑکیں بنوائی ہیں. کوئی گلیاں نہیں بنی, کوئی سڑکیں نہیں بنی. یہ چھوٹی چھوٹی 3-4 فٹ کی وہ ٹیف ٹائل لگا کے وہ جناب اپنی وہ مداریوں کی طرح وہاں ویڈیو بنا کے تو وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا دینا, یہ کوئی فنکاری نہیں ہے. زمین کے اوپر اگر کام کرتے ہو, یہ 2023 اور 22 اور 23 کا فنڈ 15 لاکھ روپیہ منظور ہوا ہے ڈالڈا سرائے کے لیے اندر ٹف ٹائل کے لیے. وہ پیسے کدھر ہے 15 لاکھ روپے, مجھے اس کا جواب دے گی. صرف اگر یہ ثابت کر دے کہ جی میں نے یہاں وہاں لگائے ہیں یہ پیسے, میں سیاست چھوڑ دوں گا اور آئندہ کے بعد اس کی مخالفت بھی کرنی چھوڑ دوں گا. جی یہ تھے ہمارے ساتھ طاہر لون صاحب. اب ہم امیر کرمانی صاحب ان سے پوچھتے ہیں, اور ان کے حلقہ کیونکہ ویلی 4 سے یہ بھی امیدوار تھے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورت حال ہے, کیا ہے کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے حلقے میں بہت کام ہوئے ہیں. جیسے کہ وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ ہم نے بہت سارے کام کرائے ہیں. اور دوسرا یہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آیا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ کی کیا صورت حال ہے, اور کیوں نہیں ابھی تک لوگوں کے اسٹیٹ سبجیکٹ بن رہے, کیونکہ آپ بھی ایک امیدوار رہے ہیں اور حلقے کا الیکشن آپ نے بھی لڑا ہے. جی کرمانی صاحب. سر سب سے پہلے تو لون صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مدعو کیا, آپ کی بہت مہربانی. اور سب سے پہلے آپ نے سوال پوچھا کہ ترقیاتی کام. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی MLA کو ترقیاتی جو فنڈ ملتا ہے وہ اس کی حلقے کے لیے ہوتا ہے, اس کی عوام کے لیے ہوتا ہے. اس کے جو حلقہ ہے ٹوٹل, اور راولپنڈی ویلی 4 کی میں بات کروں تو یہ کل 35 وارڈ پر مشتمل ہے. اب ان کو 1 روپیہ ملے, 10 روپے ملے, 1 کروڑ روپے ملے, آپ نے ان 35 وارڈ میں موجود اپنے لوگوں پر, اس حلقے میں موجود مہاجرین پر خرچ کرنا. اب گلبرگ گرین اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ اگر بور ہوتا ہے تو کیا وہ ویلی 4 ہے؟ کیا وہ شخص جس کے گھر میں بور ہوا کیا وہ مہاجر ہے؟ اس کے بعد مصریال روڈ, اس میں اگر کوئی ترقیاتی کام ہوتا ہے تو کیا وہ ویلی 4 ہے؟ ویلی 4 تو ویلی 4 وہ راولپنڈی سٹی کا ہی حصہ نہیں ہے, دیہی علاقہ کہلاتا ہے, اور سٹی کو چھوڑیں ہماری ویلی 4 کا حصہ نہیں ہے. اس کے بعد تھرڈ پہ آ جائے اسلام آباد میں I-14, وہاں پہ اگر بور ہوتا ہے تو وہ کیا ویلی 4 ہے؟ ایسی لاتعداد چیزیں جو آپ کے ویلی 4 میں نہیں ہیں. اگر آپ نے بور کرایا یا تو آپ نے اپنی ذاتی کسی کو پسند نہ پسند کے لحاظ پہ کروایا, یا پھر آپ نے کسی کو رشوت دی ہے. کرمانی صاحب حلقہ کتنا بڑا, کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک؟ سر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ یہ کل 35 وارڈ ہیں, پرانی وارڈ. جیسے آپ عام زبان میں یوں کہہ لیں کہ سٹی صدر روڈ سے لے کے میونسپل کارپوریشن کی جو پرانی وارڈ تھی,
सिटी सदर रोड से लेके और ईदगाह दरबार तक, ठीक, जो ईदगाह है उसमें भी, क्योंकि ईदगाह दरबार जैसे आप क्रॉस करते हैं तो वैली 5 स्टार्ट हो जाता सही। है। अगर राइट टू लेफ्ट देखें तो ये रक्ता अमराल से स्टार्ट होके लेफ्ट साइड पे मेन मरी रोड तक आता है। ठीक। अब ये टोटल आपको अबू दरबार समझ आ गया होगा कि ये क्या है कि 8 या 7 यूनियन काउंसिल जितना इलाका है। ठीक है, अब जैसे आपने एक फिगर दिया कि 150 से ज्यादा बोर करवाए गए, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर 150 बोर वैली 4 में हो तो मैं 100% यकीन से कह सकता हूं हर दूसरे घर में बोर हो जाना चाहिए। वैली 4 कोई इतने बड़ा हल्का नहीं है। और जैसे कहा कि लातादाद गलियां बनवाई, आप क्योंकि यहाँ के रावलपिंडी में रहते हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि वैली 4 4 से 5 मुख्तलिफ आबादियां जहां पे कश्मीरी सारे इकट्ठे रहते हैं। एक चमनजार, कश्मीर चमनजार कॉलोनी, एक कश्मीर कॉलोनी अकालगढ़ के पास, एक ये मेजर हब्स की बात कर रहा हूं, एक डालडा सराय जिसमें तमाम कश्मीरी महाजरीन इकट्ठे रहते हैं, एक दमदमा मंदिर है और फौजी कॉलोनी में थोड़े से महाजरीन इकट्ठे हैं। अब ये 5 मुकामात हैं। अब मुझे बताएं कि 150 गलियां कहां बनाई गई? मुकामात आपके पास 5 है। इसका मतलब कि 5 को अगर डिवाइड करें 150 पे तो हर इलाके में 30 गलियां बननी चाहिए। 30 टोटल 35 गलियां मैंने कहा, 35 हर इलाके में 6 गली बननी चाहिए। मैं 35 भी नहीं, मैं 30 पे बात करता हूं। ठीक है, तो अगर 6 गलियों का इलाका ही ना हो तो फिर वो फंड कहां है? ग्राउंड में फंड्स नहीं है। ग्राउंड रियलिटी जो तादाद आप बता रहे हैं वो आपको कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, कागजात में हो सकता है कि 150 से ज्यादा गलियां बन चुकी हूँ, कागजात में मुमकिन है कि मेट्रो का ब्रिज भी इन्होंने बनाया हो, मैं इस पे इनकार नहीं करता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। उसके बाद सेकंड आपने बात की स्टेट सब्जेक्ट जाली और असली की। आपने जैसे कहा ना कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कदगन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कदगन इसलिए लगाया कि हमारे महकमा बहालियात ने इतना कुछ करना शुरू कर दिया, इतना कुछ करना शुरू कर दिया कि तौबा का मुकाम जिसे हम कहते हैं। तो एक केस था सबील अहमद वर्सेस इफ्तिखारुल हसन, ये उसके पैराहे में आया था कि आपके पास कमो बेश कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। सही है। आइन भी यही कहता है, आइन जो है हमारा एडी का वो यही कहता है, स्टेट सब्जेक्ट रूल भी यही कहता है कि कुछ ना कुछ होना जरूरी है। अभी मुतनाज़ा हमारे ही महकमा बालियात ने बनाया कि आपका वालिद का या बुजुर्गों का जिनका मुजफ्फराबाद से बना था, अभी उन्होंने नया कारनामा ये कर दिया कि जल्जिले में तमाम रिकॉर्ड जाया हो गया। जब आपने ओरिजिनल लोगों को खुद ही कह दिया किसी भी मामले के लिए कि जाओ जय जी वहां से अपना रिकॉर्ड लेके आए, अंडरस्टूड सी बात है कि उन्होंने कहना हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने असली को नकली तो खुद कह दिया था। अब इसके पीछे किसी को नवाजना है, किसी को रोकना है, ये इंक्वायरीज होंगी तो पता चल जाएगा। और उससे बड़ी बात कि हम या कोई भी बंदा किसी स्टेट सब्जेक्ट को जब चैलेंज करता है, और दूध की रखवाली पे दिले वाली बात हो रही कि जिसने बनाया होता है एट दी एंड महकमा घुमा के उसी के पास इंक्वायरी भेज देता है। अगर मैंने कोई गलत काम किया, जब आप मेरे पास इंक्वायरी भेजेंगे तो क्या मैं अपने गलत किए हुए को गलत कहूंगा? अब ये समझाने के लिए, ये मैं प्रूव नहीं दे रहा, ये एक डीएम के ऊपर 5 स्टेट सब्जेक्ट बने हैं। अब ये 5 स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, अब एक स्टेट सब्जेक्ट में आप देखिए जाली है, ये मैं आपको ऑथेंटिक कह रहा हूं कि ये गैर महाजिर पंजाबी रावलपिंडी के रहने वाले हैं 5। एक स्टेट सब्जेक्ट में आप इंदराज देखें, ये एक स्टेट सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, पूरे डीएम की नहीं। 1 2 3 4 5, ये एक फर्क की बात कर रहा हूं। दूसरे फर्क पे है 1 2 3, ये खुद हो 4। तीसरे फर्क पे है 2, चौथे फर्क पे है 3। अभी इन 5 लोगों पे इन बाहर भी निकाली इन सब को भी फिर मैं वो इब्तिदार है, वो मैं भी बता रहा हूँ, ये 5 इसमें है। अच्छा, देखिए एक बंदे में एक डीएम पे आपने मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के हक पे इतना बड़ा डाका मारा कि 30 लोग मुहाजिर बन गए। सिर्फ किस चीज पे? एक तो माशाअल्लाह एक ये सरकारी फाइल है कि मैं घर से नहीं लाया, ये मैं बालियात की तरफ से मैं लेके आया, ये मुसद्दिका नकूल है, ये तस्दीक नामा है एक वजीर साहब है जावेद भट्ट, वजीर ट्रांसपोर्ट साहब,
انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس کو ذاتی حیثیت پہ چلتا ہوں, آپ اس کو ایشو کر دیجیے. اس میں اسٹیمپ بھی موجود ہے, اور اگر یہ جعلی ہے یا غلط ہے تو محکمہ بالیات جانے اور وزیر صاحب جانے, کیونکہ یہ ریکارڈ میں موجود ہے. سیکنڈ, بڑے آپ نے وہ عمران سیریز کہانیاں پڑھی ہوں گی, یا وہ کہانیاں تو اس میں نہیں ہوگی نا, بالکل محکمہ بالیات ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے. ابھی ایک شخص جس کا خود اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے, ابھی نہیں بنا ہوا, وہ تصدیقیں کر رہا ہے کہ ہاں جی میں تو ذاتی حیثیت میں جان رہا ہوں, اچھا یہ مہاجر ہے کہ یہ مہاجر ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری فلاں ہے, میرا فلاں میں بھی خواتین کے نام نہیں کرنا چاہتا بہن ہے. تو یہ شخص اپنے چچا تائی کے بچوں کے بنوا رہا ہے, جو خود ابھی مہاجر نہیں ہے, خود ابھی اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے, وہ تصدیقیں کر رہا ہے. سیکنڈ, یہ کون سی ڈیٹ کو جاری ہے؟ 4, یہ ایک پیج ہے جی, یہ 2 افراد جو مہاجرین مقیم پاکستان کے طور پہ اس کو اٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ جعلی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایکسٹرا آرڈر کرنا پڑے گا. محکمہ بالیات والوں نے کہا جائیں جی افسران سے کروا کے لائیں. یہ ایک صاحب ہیں جی شبیر احمد بٹ, ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر آفیسر پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل, آزادی کی بات کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ اسی ڈیزگنیشن کے ایک ہے طاہر سلطان میر, یہاں پہ طاہر میر جو ہے مینشن ہے. اسی کے اوپر ایک اور اسٹیمپ ہے محمد ابراہیم کی, ایک اور اسٹیمپ ہے مختار احمد ممبر کشمیر کمیٹی. مطلب اس جعلی سرٹیفکیٹ پہ 5 لوگوں کی تصدیق ہے. ایک اکاؤنٹنٹ ہے وزیر ٹرانسپورٹ کا وہاں پہ اس کے کاروبار میں, اور دوسرا اس کا بھانجا ہے جنہوں نے تصدیق کی ہے, وہ بھی گھر کے لوگ ہیں. جہاں تک ابھی تو یہ فائل کھلے گی پتہ چلے گا. آج شبیر احمد بٹ صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے جو کہ مختلف جگہ پہ چل بھی رہا ہے, شاید آپ کو بھی میں نے دکھایا, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, میں نے کبھی اسٹیٹ سبجیکٹ کسی کا ٹیسٹ کیا ہی نہیں, میں نے اسٹیمپ لگائی ہی نہیں. سو اس کا 2 مطلب ہے, بہت بڑی سر 2 باتیں ہیں, تیسری کوئی بات نہیں ہے. یا تو محکمہ بالیات کے لوگوں نے جنہوں نے یہ اسٹیٹ سبجیکٹ بنایا ہے انہوں نے اس شخص کی مہر یوز کی ہے, یا پھر جس شخص نے یہاں پہ تصدیق کی ہے اس نے یوز کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو جس بندے کا بن رہا ہے اس نے تصدیق کی ہے. اس پہ اس کا مکمل طور پہ اوور ہو چکا ہے, جیسے لوگ صاحب نے بتایا. ابھی نیکسٹ 2 اور 3 ڈیز میں کہ مظفر آباد میں تمام اس کے, کیونکہ ابھی کچھ چیزیں سپریم کورٹ میں چل بھی رہی ہیں, میں اس کی طرف نہیں لا سکتا آپ کو کیونکہ قانونی چل رہی ہے, کل ہمارے اوپر بھی قدم بنی ہے. تو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق میں آپ کے ساتھ اس لمٹ میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ یہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور نیکسٹ ڈے انشاءاللہ. یہ تو وہ ایک چیز ہے جو میری نظر میں آ گئی, آلموسٹ 131 سے زیادہ ڈی ایمز ہیں. ایک ڈی ایم میں 10 اسٹیٹ سبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس پہ اسٹڈی ہوگی, اس پہ کام ہوگا, کون مہاجر ہے, کون کشمیری ہے, کون پٹھان ہے, کون افغان ہے, یہ تو ابھی دیکھیں گے. یہ تو ابھی کہہ لو کہ دیگ میں سے ایک چاول کا دانہ اٹھایا تو یہ آپ کے سامنے نکلا ہے. ابھی پھر ہم سپریم کورٹ کو کیسے کہیں گے اس نے قدم لگایا, کیونکہ اس طرح کے لیٹرز کے اوپر اسٹیٹ سبجیکٹ جاری ہوتے رہے ہیں, پھر سپریم کورٹ نے تو قدم لگانا آپ کے اوپر. اب وزیر ٹرانسپورٹ کا یہ جو آپ لیٹر بتا رہی ہیں, تو وزیر ٹرانسپورٹ اسٹیمپ دیکھیں جی, منسٹر کا جو لیٹر پیڈ ہوتا ہے نا وہ لیٹر پیڈ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, لیٹر پیڈ کا مقصد ہے کہ اس کے اوپر جو آپ نے لکھ دیا وہ ایسے ہی حرف آخر ہے. بالکل ایسے ہی. یہ مور منسٹر نہیں لگا سکتا اس کے اوپر قانونی طور پہ, صحیح ہے, وہ اس پیپر پہ وہ نہیں لگا سکتا مور. ہاں اس پہ اگر آپ نے تصدیق کروانی ہے اس کی کسی فارم پہ, اس پہ یہ اپنا سائن کر کے تصدیق کر سکتا ہے اور مور لگا سکتا ہے. لیٹر پیڈ کے اوپر کوئی منسٹر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مور لگائے. اس یہاں پہ مخصوص نے موریں لگائی ہوئی ہیں, آنکھیں بند کر کے وہ جمعہ بازار لگایا ہوا مور ہوگا نہیں. جس وقت یہ مہر لگی ہے یہ وزیر نہیں تھے, یہ پارلیمانی سیکرٹری تھے. جی کوئی بھی ہو, ایم ایل اے ہو, ایم ایل اے ہو, ایم ایل اے کی بھی مور نہیں لگا سکتا. وہ لیٹر پیڈ پہ لکھا اس کے ایم ایل اے ممبر وہی ہے. یہ چیزیں, یہ بریکی کی چیزیں جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. ابھی آپ اس پہ کیا عمل کریں گے, اور ابھی کیا آپ کا پروگرام ہے, کیا کہاں تک جائیں گے اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی اس میں بہت سی چیزیں ہم وزیر بالیات صاحب کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں, جی جی, ان کو دکھا چکے ہیں. تو
कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम उन्हें समझा दे चुके हैं, एक लीगल तरीका कार है, हम उसके मुताबिक चलेंगे। ठीक है, कछुआ चाल चलना भाई, तो आपको पता है कि लीगल प्रोसीजर में जाके आपको स्लो स्टडी वाला काम होता है। ठीक है, हम स्लो चलेंगे, कानून के और आइन के मुताबिक जो चीज है, हम तमाम अफराद जो गैर महाजरीन है उनको कैफर किरदार तक तो इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। उनके सहूलतकार जितने हैं जिन्होंने महाजरीन का तशख्खुस खराब किया, महाजरीन की शहरियत खराब की, महाजरीन के हकूक को खा रहे हैं, उनको भी प्रॉपर एहतसाब ब्यूरो को के पास भी हम जाएंगे, हम एंटी करप्शन के पास भी जाएंगे कि सबसे पहले ये देखिए इसका बना कैसे, और बनने के बाद ये शख्स अपॉइंट भी हो गए। सही है। नरमानी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये एक थोड़ा सा आपको इस पे थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये एक जारी हुआ है, ये वहां से पहुंचा उससे, ठीक है जी। ये उन्होंने जारी किया यासर भट्टी का केस है, इसमें इन्होंने बाग हुसैन वल्द फरोज लिखा है, ठीक है जी। बाग हुसैन फरोज आगे ये लिखा हुआ है कि ये कहाँ के लोग रहने वाले हैं, किस जगह के हैं। इस जगह पे कोई उसका साबका एड्रेस नहीं लिखा हुआ पीछे कि ये पुंछ का है, ये कश्मीर से इसका तल्लक है या जम्मू से इसका तल्लक है, इस पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई उसका इंदराज नहीं है। जबकि बाग हुसैन यहाँ पे वो क्लेम कर रहा है बाग अली वन फिरोज डॉक्यूमेंट्स में वो कर रहा है, जबकि ये बाग हुसैन है, बाग हुसैन इसमें क्लेम कर रहा है, जबकि उसका असल नाम जो है वो बाग अली वल कायम दीन है। ओरिजिनल जो नाम है इसका यासर के परदादे का, वो दादा और परदादा बाग अली और कायम वल कायम दीन है। ये गफलत मतलब ये है कि पूछ उससे भी की जा रही है, या ये गफलत नहीं कर रही है, गफलत नहीं है, करप्शन है। अब ये है कि उन्होंने जस्ट ये मैच किया बाग, उन्होंने ये नहीं देखा कि बाग अली में बाग हुसैन में जमीन आसमान का फर्क है। फिर आगे वो वहां फरोज दे रहे हैं वल्दियत बाग हुसैन की, यहाँ बाग हुसैन की वल्दियत है कायम दीन। उन्होंने बस बाग मैच किया है, ऐसे तो इशू कर देना पैसे लेने के खाते बालियात वाले क्या सोए में कि बाग अली और बाग हुसैन में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले मैंने मैच कैसे किया, पहले मुझे कोई ऐसा फार्मूला बता दीजिए कि एक शख्स का दादा अब ये भी मालूम नहीं कि उसका दादा फोर्थ कब हुआ, उसके वालिद साहब 78 में फोर्थ हो चुके थे। अब उसके दादा हुजूर कब आए कब नहीं आए, क्या बाग अली साहब कहां थे, बाग अली और बाग हुसैन में कोई फर्क नहीं है, क्या बालियात को समझ नहीं आई? ऐसे ही कैसे मैच कर दिया आपने? इसी तरह ये तो एक चीज है जो मेरी नजर में आ गई होंगे जिनकी वल्दियत जस्ट नेम मैच करने के बाद इन्होंने उसको स्टेट सब्जेक्ट जारी कर दिया गया होगा। अच्छा, इस पे एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि ये देखिए, इस पे मेंशन है कि ये दाऊद साहब वल फतेह अली भिंबर के, सही है। इस पे मेंशन है कि ये घोड़ी क्या है, इस पे मेंशन है कि ये पूंछ क्या है, ठीक है। इन साहब की गवाह क्या हुआ? और सेकेंडली कि जब ये यहाँ पे चीजें मेंशन है, सारे तमाम डेट्स मेंशन है, तो इसको इससे अगला कागज क्यों नहीं निकाल के दिया गया? ये तो जस्ट एक रजिस्टर है, इन्होंने कहीं से कॉपी करके रखा हुआ है, शायद तस्वीरें खींच के रखा हुआ है, तस्वीरें खींच के रखा हुआ है, जहां पे देखते हैं अच्छा ये मुफ्ती वक्त सैयद मोहम्मद आते, इनको कोई मिल गया मोहम्मद, इन्होंने सैयद मोहम्मद को के नाम पे जारी कर देना, इनको कोई मिल गया सैयद खान, इन्होंने सैयद मोहम्मद को कभी जारी कर देना। ये एक पूरी गेम चल रही है। अगर पूछ हाउस के लोग भी मिले हुए हैं, ये आपका कहना ये है कि सब लोग ये मिले हुए हैं और इस तरह के इसके सब्जेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। सिर्फ पूछ हाउस में, पूछ हाउस और बालियात का निचला मामला सर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो अपराध जो नीचे से पहले कमिटमेंट कर लेते हैं, तमाम फाइल प्रॉपर करते हैं, पहले तो वो आपको अच्छे तरीके से खराब, ऐसे तो जैसे होता है कि महफूज नहीं है, वहाँ पे जितना रिकॉर्ड है वो किसी का भी पूरे पाकिस्तान का बना कर देते, स्टेट सब्जेक्ट नाम के साथ वो किसी को भी चेंज कर सकते हैं कि ना उसकी वालियत मिल रही है, ना उसका बस कौन मिल रही है, ना उसका पता नहीं होता किस जगह पे, तो बस सिर्फ नाम है कि मोहम्मद है या कोई आगे पीछे करके तो स्टेट सब्जेक्ट जारी कर देते हैं। आपके सामने मैंने 5 6 स्टेट सब्जेक्ट रखे,
अभी 6 ओवर तो मैं आपके सामने लाया हूँ, इसके अलावा मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इस पे आपने भी किए कोई कानूनी हमारा होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। अगले 2 से 3 दिन में हम मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। उसको वकला से मुशावरत अभी ये बताया कि हम वे कौन सा अपनाएं। देखिए 3 मुख्तलिफ वे है, कानूनी तौर पे 3 वे है, हम तीनों में से कौन सा वे है, क्योंकि ये वो कानून की बात है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इससे आगे कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हम मुकम्मल होमवर्क कर चुके हैं। 2-3 दिन में आपको इंशाल्लाह स्टेटमेंट मिल जाएगी। जी, ये थे अमीर करमानी साहब और तारिक लोन साहब जो कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी मसाइल के हवाले से हमें बता रहे थे। इजाज़त दें, महबूब लोन, चैनल 20। अल्लाह हाफ़िज़।